ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. یہ زاویہ والے لوگ بھی دنیا کے دوسرے ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سے اپنی فیکٹری کے اندر کچھ ایسا اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جو روحانی مشکلات پیش آئیں ان کا سرجواب ہوتا رہے اور بطریق حسن ہوتا رہے. ان کا یہ خیال ہے اور جائز خیال ہے کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرف تر چیز ہے اور وہ اس بات کا ہر وقت خیال رکھتا ہے کوشش کے ساتھ کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ اوپر رہے اور اونچا رہے اور جو چیز اسے ممیز جو چیز اسے مختلف گردانتی ہے جانور سے وہ یہی ہے کہ انسان میں روح ہے اور جانور میں صرف جان ہے اور اپنے روح کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے اور اسے حفاظت میں رکھنے کے لیے انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ان کے علاوہ ہم کو آپ کو ہم سب کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہ یوں کہ جانور تو اپنی جبلت کے سہارے اپنی جو اس کو دی گئی ہیں اللہ نے صلاحیتیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. لیکن انسان رکتا ہے. اس کی جبلت تو یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے پیاس لگے تو پانی پیے اور ریپروڈکشن ہو تو وہ اپنے مادہ کے پاس جائے. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں سے یوں بدتر ہے کہ انسان فیتھ بھی رکھتا ہے ایمان بھی رکھتا ہے. بھینس جو ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اس کو پتہ نہیں. گھوڑے کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور ایقان کیا ہوتا ہے. انسان کو پتہ ہے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے تو اسے سمیٹ کے اور سنبھال کے رکھے. بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے روزہ رکھتے. انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اور اپنا احتساب کروں. کسی گھڑیال نے کسی مگرمچھ نے یہ نہیں سوچا کہ 270 برس کی عمر ہو گئی تو بڑے ظلم کیے ہیں اور اب مجھ کو ریپینٹنس ہوتی ہے اب میں کچھ شرمندگی کا اظہار کروں اور اللہ سے معافی مانگوں. یہ نہیں ہوتا ہے. انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ میں اپنی خود احتسابی میں بھی شامل. تو یہ بات تو میں آپ سے آپ جانتے ہیں ایسے کر رہا تھا. مجھے جن بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ڈیوائسز عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کبھی کوئی بلا پڑے تو اسے کس طرح سے نپٹا جائے. تو یہ بابے جو ہیں وہ اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو مرد یا عورت اپنے ساتھ ایک خنجر ضرور رکھنا چاہیے. ایک کٹار ایک جمدر ایک پیش قبض ایک ککری یہ ہو اس کے پاس اور وہ ہر وقت الرٹ رہے اور چوکس رہے اور جب اس کے اوپر کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے اپنے خنجر کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرے. اس کو قریب نہ آنے دے. کوئی خرابی کوئی گناہ جیسے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور گہرے خیال میں ہیں اور آپ لکھنے کے اندر بہت نیچے عمیق اترے ہوئے ہیں. اچانک کسی کھلی ہوئی کھڑکی کے ایک جری میں سے ایک بھیڑ اندر آ جاتی. اکثر ہوتا ہے نا ڈیمو آ گیا اندر اور آپ نے اسے دیکھا اور پریشان ہو گئے اور آپ نے ہاتھ چلایا تو دعا تو الٹ کے ہو گئی. قلم دان پڑا تھا گر گیا. حالانکہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو. وہ جو بھونڈ ہے یا بھیڑ ہے واہ یہ تنکے والی یہ موسم کا تحفہ. بہت شکریہ. تو یہ تو بڑی بچپن یاد آ گیا تھے. تو جو حملہ آور ہوتے اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ جو اس قسم کی چیز جو نیگیٹو ہے جو آپ کے تصور سے الگ ہے اس کو اپنی گرفت میں لے کر اس خنجر سے اس پر حملہ کیا. اچھا وہ خنجر سچ مچ کا خنجر نہیں ہے.
وہ آپ کی الرٹنس کا، آپ کی ہوشیاری کا، آپ کے شعور کا، آپ کے کانشیسنیس کا خنجر ہے. اور جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کی اشرف المخلوقات کی دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی. اور تمام بزرگ جو ہیں وہ اس کا خیال رکھیں. خاص طور پر ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ رشوت کے معاملے میں، جب ملازم لوگ تھے وہ کہتے تھے رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت خنجر بکاف رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کے دفتر میں آ سکتا ہے اور کتنی ڈھیر ساری رقم افسار وہ دے سکتا ہے. اور آدمی کمزور ہے، اس کے میز میں درازیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس میں گٹھی رکھ لے ویسے بھی چاہے اس میں رکھ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ فوراً حملہ آور ہو کے جیسے بھیڑ اندر گھس آئی ویسے اس پہ کرنا چاہیے. مولانا اطہار تھے نا ہمارے فرید دین اطہار، کچھ لوگ تو ایکسٹرا ڈیبے لگا کر آتے ہیں رشوت کے لیے، خفیہ قسم. وہی نا، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ایکسٹرا خفیہ قسم کی جیبیں یہ افسار کہہ رہے تھے لگا کے آتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جیبوں کے بجائے اپنا وہ خنجر، وہ جو آپ نیچا آبدار تیار رکھیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولانا اطہار کے مرشد تھے غالب ان کا امین الدین صاحب، بہت پائی کے بزرگ، طاقتور بزرگ. تو وہ اپنے 70 مریدوں کو جو اونچے درجے کے مرید تھے جنہیں وہ کچھ نیا علم سکھانا چاہتے تھے لے کے جنگل میں گئے. جنگل میں ضرور جاتے تھے یہ بزرگ یہ بتانے کے لیے کہ سیر فی الارض کے کیا معنی ہے، اللہ کی زمین کی سیر کس طرح سے کرنی چاہیے اور عبرت کے جو نشان ہیں ان کو کس طرح سے ملاحظہ کرنا چاہیے. چنانچہ وہ لے کے چل پڑے. وہ گئے ہی ہیں اور ابھی انہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گزارا کہ آگے چھوٹی سی ایک بستی تھی اور وہاں پنگت کے اوپر لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. اس میں ایک عیسائی لڑکی، وہ بڑی خوبصورت اور بہت نازور ہے، دل فریب جسے کہتے ہیں، وہ تھی پانی بھر رہی. تو حضور نے دیکھا، انہوں نے حضرت صاحب نے جو لے کے قافلہ چلے تھے تو اپنی کٹار بھول گئی. یعنی بعض وقت میں نہیں ہاتھ پڑتا. تعلیم کے لیے کہ ہر وقت اپنا ہاتھ تیار رکھو کہ وہ آپ کی کٹار کے، آپ کے خنجر کے رستے پر رہے. ان کا ہاتھ نہیں پڑ سکا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا. اب 70 ان کے مرید کھڑے ہوئے ہیں جو ان سے علم حاصل کرنے کے ساتھ چلے تھے اور وہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اسٹوڈنٹس نے کہ سر یہ کیا ہو گیا. اس کے والدین آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بالکل تیار ہیں، شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ عیسائی ہو جائیں. اور ہم نصارہ لوگوں کی ہے کہ ہم باہر نہیں شادی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ چشمہ آپ کو دیا جائے گا. انہوں نے کہا بسم اللہ، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا شور و غوغا مچا اور اتنا نالا و بکا ان کے شاگردوں نے کیا کہ وہ کان پڑی آواز وہاں سنائی دیتی اور زمین پہ لوٹتے تھے اور تڑپتے تھے کہ ہمارے مرشد کو یہ کیا ہو گیا. لیکن وہ ہاتھ چھچلتا ہوا پڑا، وقت پہ وہ کٹار نہیں ہاتھ آ سکتی تو رہ گئے. خیر وہ مانا. تو انہوں نے اس کے والد نے کہا، لڑکی کے والد نے، کہ یہ ہماری بہت سی زمین ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ ہم نے ایک خاص معاہدہ کر رکھا، اس کے بہت سے سور ہیں، پورا ریوڑ ہے، تو آپ کو سور چرانے پڑیں گے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے بتا دیجئے کیسے چراتے ہیں، یہی عالم. تو وہ نکل کھڑے ہوئے. اگلے دن صبح سوروں کا باڑا کھول دیا گیا ان کے آگے. وہ لے کے جنگل میں چلے گئے اور اس کو چراتے رہے. اور یہ جو تھے ان کے شاگرد، یہ روتے پیٹتے نالا و فریاد کرتے واپس اپنے زاویے میں، اپنے ڈیرے میں پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی ترکیب کی جائے کہ حضور کو کسی طرح سے واپس لایا جائے. لیکن یہ بیچارے تو کمزور تھے، لا نہیں سکتے تھے کسی بھی صورت میں. تو وہ رہے ان کے ساتھ اور کبھی کبھی یہ اپنا کوئی بندہ بھیج کے ان کی حقیقت معلوم کرواتے تھے. اچھا یہ میں نے دیکھا اس قصے میں جب میں پڑھ رہا تھا اسے کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں،
چاہے ان کے استاد سے کوئی کوتاہی ہو جائے یہ اس میں اتنے نقص نہیں نکالتے جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کوئی پکڑا جائے نا بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھی ہوئی اس کے ساتھ. وہ دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں. دکھ ایک اور چیز ہے. وہ نالا و بکا شیون کرتے ہیں کہ میرا گرو میرا استاد میرا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. ہم خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہوا تو ہمارے بھی دکھ سے کچھ دور ہوئے اور ہمارا بھی بدلا نکلا. وہ یہی سوچتے رہے بیچارے اور ان کا منتھا مقصود یہ بن گیا کہ ان کو کسی طرح سے ریچیو کرا کے وہاں سے چھڑوا کے اپنے ساتھ لے آئے, لیکن نہیں ہو سکا. اور کہتے ہیں کہ وہ 6 یا 8 برس تک مجھے یاد نہیں اسی طرح رہے ایک سارا لوگوں کے ساتھ مل کے اور ایک نسوانی کی زندگی بسر کرتے رہے اور ساتھ ان کا جو پیشہ تھا وہ اتنا ذلت آمیز تھا کہ اس کے آگے ان کا بس نہیں چلتا. پھر ایک بزرگ ان کے ڈیرے پہ کوئی آئے تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ گزری پریشان. تو انہوں نے کہا کہ ان کی چادر ہے کوئی ان کا یہاں ہے. کہنے لگے کہ یہ لے جاؤ انہیں کی چادر اور ان سے کہو کہ وہ غسل کرے اور یہ اپنی چادر لپیٹ لیں. پھر دیکھے اللہ جو مہربانی کرتا ہے. پھر اس کہانی کا اس سے یوں تعلق نہیں کہ وہ لڑکے یا وہ نوجوان یا جو شاگرد تھے ان کی چادر اپنی چیز لے کے گئے وہ سورج چڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ. یہی کہا کرتے تھے میرا آپ کا کوئی رشتہ کوئی واسطہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا انسانیت کا رشتہ اور واسطہ تو ہے اس کو چھوڑیے روحانیت کا نہیں رہا تو کوئی بات آپ غسل فرمائیے اس ندی میں اور پھر اس چادر کو لپیٹ کر بیٹھ جائیے اور پھر ہمارے کچھ باتیں کیجیے. ہم آپ کے ساتھ روحانیت کی یقین کی باتیں نہیں کریں گے ایسے ہی باتیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے غوطہ لگایا اور جب پانی میں غوطہ لگا کے باہر نکلے اور چادر لپیٹی تو جیسے وہ رویا کرتے تھے شور مچاتے تھے ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو تو پھر وہ ملے اور پھر جس طرح سے ہوا وہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. کوتاہی یہ ہوئی کہ وہ وقت پر کسی وجہ سے الرٹ نہیں رہ سکے. ہم اور آپ بھی جب الرٹ نہیں رہتے ہیں ہمارے پاس وہ ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہے لیکن وقت پر جب استعمال نہیں ہوتا تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں گیو وے, ہم بالکل چاروں خانے چپ گر جاتے ہیں اور وہ موقع جو ہے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور یہ آتے رہتے. میرے تایا بیمار تھے اور مرض الموت سے کوما میں تھے تو کبھی وہ کومے سے باہر آ جاتے تھے کبھی پھر ان پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ہم بھائی بہن ایک مونڈا سا تھا وہاں بیٹھ کے اٹینڈ کرتے تھے ان کو. دیر کی بات ہے تو میری ڈیوٹی تھی میں اس وقت کافی بڑا تھا سیکنڈری میں کرتا تھا. تو مجھ سے وہ کہنے لگے ہوش میں آئے کہ یہ جو اللہ ہے یہ انسانوں کے گناہ معاف کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں سبھی یہ تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو تو معاف کرنے میں وہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے اور غفور رحیم ہے. وہ تو آدمی مانگے تو کہنے کے یار یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے چہرے پہ کچھ بشاشت سی پیدا اور میں نے ان کی خوشنودی کے لیے رکھا تھا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے خدا نہ خواستہ کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جو آپ اتنی پریشانی کے عالم میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں. آپ تو بڑے چنگے رہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ shut up, it's nothing between you, it is between me and my God. Get up. اس نے مجھے اٹھا دیا وہاں سے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہماری آپس کی باتیں بلکہ مجھے کرنے دو ان کو. تو مجھے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یہ خیال آیا کہ اگر زندگی میں کبھی وہ کٹار یا خنجر ہاتھ سے رہ جائے اور آدمی نشانہ چوک جائے اور کبھی ہار مان جائے تو پھر آخر میں ایک بڑا ریڈیمنگ فیچر پھر ایک بہت سکون عطا کرنے والا لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کر کے پھر اسی حالت میں آ جائے جس میں وہ رکھا گیا تھا پہلے کو. تو روحانیت کی دنیا کو فورٹیفیکیشن کی اس کی پشتی بانی کے لیے یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی چوکس رہے
चौकस रहना पड़ता है. जिससे आप कारखाने में काम करते हैं ना, मशीनें चल रही होती हैं तो खौफनाक जगह होती है, वहां पे आपको चौकस रहना पड़ता है कि कहीं मेरा हाथ इसके अंदर ना आ जाए या जिस्म का कोई हिस्सा जो है इसकी लपेट में ना आ जाए. इसी तरह दुनियावी मामलात को तय करते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मेरे ऊपर ऐसा वाकया या ऐसा हमला ना हो जाए जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं. और जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि इंसान जो है वो जानवरों से बुलंदतर दर्जा रखता है और उसको हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि वो उस दर्जे के ऊपर फाइट है, क्योंकि उसका ताल्लुक ईमान के साथ है. अब उसी सिलसिले में मुझे याद आया ये जो कटार की बात है कि एक उसमें बगदाद में एक कोई नौजवान था बड़ा खूबसूरत नाल साज, ये जो घोड़ों के नाल बांधा करते हैं ना, तो ये नाल बनाता भी था और घोड़े के सूंघों पे चढ़ाता भी था. तो नाल बनाते वक्त तपती हुई भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल रखता था और फिर जैसे उसको संसी से पकड़ के बाहर निकालते हैं, उसे कूटते हैं, वो उसको किसी सन्नी के साथ या जमूर के साथ या किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डाल के उस सुर्ख नाल को पकड़ के यूं रख के कूटता था और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे शेप देता. तो लोग उसे देखते थे, वो कहते कि दीवाना है या इसलिए क्या, और हाथ पे उसे कुछ नहीं होता. तो एक शख्स आया, उसने बाहर का मूसल का, उसने जब देखा कि ये जो नाल बंद है ये इस तरह से नाल बनाता भी है और उसका हाथ भी नहीं जलता, तो उसने पूछा कि ये कैसा वाकया. उसने कहा कि मैं जल्दी में उठा लेता हूँ और अब मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि मैं पकड़ के कूदता रहता हूँ, मुझे किसी क्लास की या बूट की जरूरत नहीं पड़ती. तो उसने कहा मैं ये बात नहीं मानता, ये तो कुछ मुझे और सी अजीबोगरीब चीज है. वो कुछ पहचान गया कि ये कटार बंद भाई जो है उस खंजर के इस्तेमाल को जानता है और किसी मकाम पर इसने उस खंजर को या अपने डिफेंसिव वेपन को बड़ी एहतियात के साथ बड़े मुनासिब मौके पे इस्तेमाल किया, ऐसे उसका अंदाजा. तो ऐसे उसने पूछा कि मुझे इसका असल बयान करें कि ऐसे कैसे हुआ. तो उन्होंने कहा भाई साहब कि यहाँ बगदाद में एक निहायत ही हसीन और जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और किसी हादसे का शिकार होके वो दोनों इकट्ठे फौत हो गए और ये लड़की बेजारो मजदार यका तना इस बड़े पूरे शहर में रहने लगी और उसको समझ नहीं आती थी, क्योंकि पर्दे की पड़ी हुई अंदर रहने वाली, कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं. तो वो बेचारी फरीदा रंग दरीदा मुंह बार सड़क पे निकल आई और उसको पता नहीं चलता था कि वो क्या करे. भूखी भी थी, परेशान भी थी, गमज़दा भी थी. तो वो उसने आकर इस आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि क्या तुम्हारे पास ठंडा पानी है पीने को. उसने कहा है. वो अंदर से ठंडे पानी का गिलास भर के करता है, मैं ले गया, उसको पिया. उसने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे. मैंने कहा तुमने कुछ खाया है? उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाया. मैंने कहा तुम ऐसी ऐडी कैडी फिर रही हो, तुम्हारे कोई कपड़े सर मुंह पर झाड़ पहाड़. उसने कहा मुझे ये हादसा गुजरा है और मुझे समझ नहीं आती कि जिंदगी कैसे बच सकूं. तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो कि शाम को मेरे पास यहीं मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा जो डिनर है वो तैयार करके तुम्हें दूंगा. उसने कहा कि बहुत अच्छा, अल्लाह तेरा भला करे. वो कहता है कि मैंने उसके लिए कबाब कुबीजा तैयार किए और मैंने उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको पसंद की. वो शाम के वक्त आ गई मेरे पास और आके मैंने कहा कि लो खाना मैंने इसके आगे चुन दिया, खुद मैं उसके साथ नहीं बैठा और जब वो बैठ गई और खाना खाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो मैंने अपने दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी और मेरी नीयत बदल गई.
اور وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میرے تصرف میں آ گیا تھا۔ جب وہ میں نے چشنی چڑھائی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس قریب مرد اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں، اے میرے پیارے بھائی تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ کہتا میرے سر پہ بڑا بھوت سوار تھا، میں نے کہا نہیں، ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ اور رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں رہ گیا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ پامال ہو جائے اور میں زندہ بھی رہوں اور پھر مردوں کے ساتھ شامل۔ کہنے لگا کہ میرے دل پہ اللہ جانے کیا، یعنی دیکھیے اس کا استعمال آ گیا نا کٹار کا، جو حملہ آور اس پہ ہو رہا تھا اس کا مقابلہ میں نے چٹنی کھول دی اور میں دست بستہ اس کے آگے کھڑا ہو گیا کہ مجھے معاف کرنا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت جو ہے دور ہو گئی۔ تم شوق سے کھاؤ، میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہیں پنکھی کرتا ہوں اور تم میری بہن ہو۔ اس نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے، اور وہ رونے لگی اور اونچے اونچے رونے لگی تو کہنے لگی اے خدا نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے، اس میں ہر طرح کی آگ حرام کر دے کہ اس نے مجھے بڑی مشکل سے نجات دی۔ کہنے لگا وہ تو یہ کہہ کے چلی گئی، میرے پاس ایک دن زنبور نہیں تھا اور میں دھونکنی جلا کے آگ جلا رہا تھا اور اس میں یہ نال گرم کر رہا تھا، تو میں نے پکڑنے کے لیے اپنا زنبور یا پلاس ہاتھ کیا تو وہ نہیں تھا، تو میرا ہاتھ کوئلوں میں چلا گیا جی بلنی کے اندر، اور میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا اور میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر مجھے یاد ہے اس کو کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر ساری آگ حرام کر دی، تو میں نے آگے بڑھ کے وہ نال اٹھا لیا اور اسے کوٹنے لگا۔ جب سے لے کر اب تک میں اس دہتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا کے جو چیز چاہوں اس میں سے نکال لیتا ہوں اور سور لوہا تپا ہوا لوہا کوٹتا ہوں اور پیتا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنے اس ڈیفینسو ویپن کو استعمال کرنا، وہ کسی بھی خرابی کے مقابلے میں ہو، اللہ اس میں ضرور برکت ڈالتا ہے اور وہ رفعت اور اونچائی انسان کو عطا کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔